بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رزق کی تنگی کی 3 وجوہات ہیں۔ جو دوست احباب کہتے ہیں ہم رزق سے تنگ ہیں، تنگ دستی چھا گئی ہے، تنگ دستی پھیل گئی ہے، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ہم کماتے بھی بہت ہیں مگر ہمارے گھروں کے اندر وہ رزق جو ہے نا برکت بن کر نہیں آتا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رزق کہاں گیا، پیسے بھی گھر میں آتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہی پریشانی۔ زندگی کے جو لمحات ہیں وہ پریشانی کے لمحے میں گزر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جو میں آپ کو آج عمل دینے والا ہوں بہت زبردست ہے، کمال کا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ جنات رزق اور آپ کے لیے دولت لے کر آپ کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے۔ تو ناظرین محترم، تمام دوست احبابوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ الحمدللہ ضرور لکھیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، آئیے عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جو دوست احباب رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کی 3 وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو 3 وجوہات قرآن و سنت سے آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز وہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان بعظمت کرینہ کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا، وہ رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جو بندہ لوگوں سے جا کر لوگوں کے بوئے کھڑکاتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، انسان کے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ وہ دعا صحیح سے نہیں کرتا، اس لیے وہ اپنے رب سے صحیح نہیں مانگنے والا بنتا، اس لیے رزق کی تنگی ہے۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی عمر بھی کم ہوگی۔ جو شخص اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر نیکیاں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، باطیع اللہ باطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا فرما دے گی۔ اور نمبر 3، جو رزق کی خاص تنگی کی وجوہات ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت ہر لمحات گناہوں میں مبتلا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، دل سے گناہ کرتا ہے، اپنے بدن سے گناہ کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتا ہے، لوگوں کی عافیت نہیں سوچتا، تکلیفوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، تو ایسا بندہ رزق کی تنگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 کیفیات جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ تو ناظرین محترم، ان 3 کیفیات کو آپ اپنے دل میں رکھیں، ان سے سچی توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے فرمان کو زیادہ سر بلند کریں، عبادت گزار بن جائیں اور دعاؤں میں گڑ گڑا جائیں، اپنے رب سے مانگیں اور کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا پیارے دوستو ناظرین محترم، آپ نے نماز عشاء کے بعد جب آپ نے سونا ہے، آپ نے ایک تسبیح جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یا قہار یا اللہ یا قہار یا اللہ، اس تسبیح کو 101 مرتبہ پڑھ کر اور بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور ان 3 چیزوں کو جو میں نے پہلے بیان کی ہیں ان کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ جس رزق کے لیے نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد عطا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ وہ جنات کو حکم ہوگا، وہ جنات آپ کے لیے پیسے دولت مال لے کر آپ کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے، اللہ تمام تنگ دستیوں کو دور فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔